رکھتی ہے. بچہ ویسے یہاں پر عام طور پر کمپیریٹیولی سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سچ بولنے کا زیادہ عادی ہوتا ہے. لیکن ایک مشکل جو بہت زیادہ ہے، جو سب کانٹیننٹ میں بھی اور یہاں بھی ہے اور بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہی 2 کاموں کے لیے. حضور نے فرمایا میں مبعوث ہوا ہوں، ایک بتوں کا خاتمہ کروں، دوسرا آلات موسیقی کا خاتمہ کروں. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ حضور نے آلات موسیقی کو کس مقام پہ رکھا ہے، کہ اس کی جو قباحت ہے، اس کی نجاست ہے، وہ کتنی ہے. اٹ از ایز گڈ ایز کہ اگر کسی کے گھر میں بت رکھے وہ، نعوذ باللہ من ذالک. کیا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کسی مومن کے گھر میں خدا نخواستہ بت ہوں گے؟ کوئی نہیں تصور کر سکتا. لیکن کیا آلات موسیقی ہوں گے؟ شاید ہوں. اور کیا میوزک بجایا جا رہا ہوگا؟ بہت امکان ہے کہ ہو. اسے یہ احساس ہی نہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ حضور نے بت پرستی کے برابر قرار دیا ہے. بچے اس میں بہت مبتلا ہے یہاں پر، اور ہر چیز میں اتنا زیادہ ہے. بات شروع ہوئی تھی موبائل رنگ ٹون سے اور گیجٹس وغیرہ سے، اس کے بعد تو اب ہر چیز میں آپ یوٹیوب بھی دیکھ رہے ہیں. آپ یوٹیوب پر ہر 2-4 منٹ بعد کوئی نہ کوئی فحش اشتہار دیکھیں گے. میں کہتا ہوں اب کوئی یوٹیوب کی پروموشن میں کیا کروں گا، لیکن اور اس کو کیا فائدہ پہنچانے کی بات کروں، لیکن میں کسی اور نیت سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو جو کچھ پیمنٹ دے کے پریمیم پیکج ہوتا ہے اس کو اس خاطر، اس نیت سے لے لیں، اس نیت سے کہ میرا بچہ جب نوحہ دیکھ رہا ہے، یا میرا بچہ جب مجلس دیکھ رہا ہے، یا کوئی حلال کارٹون دیکھ رہا ہے، خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے وہ منظر نہ آئے کہ اس کی شہوت کو ابھارے. پہلے یہ تھا کہ اتنا زیادہ ایڈورٹائزمنٹس کا نہیں تھا سلسلہ، اب گزشتہ 2-3 سال میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو آپ کوشش کیجئے ان چیزوں میں پیسہ خرچ کریں تاکہ آپ کی نگاہ بھی بے اختیار کسی ایسی شے پہ نہ پڑے. اور بچہ ہوتا ہے وہ بہت ونریبل ہوتا ہے، بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن بچے خاص طور پر، چونکہ وہ ذرا سے ایک اشتہار کو دیکھ کر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے کہیں کلک کیا اور وہ کہیں اور کسی دنیا میں پہنچ گیا، اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کیا کوئی اچھی چیز دیکھ رہا ہے، جبکہ شاید یہ ول اینڈ اپ سم تھنگ جو بہت بری ہوگی. تو آپ اس میں اہتمام کریں. بات واضح ہو رہی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ میں بھیجا گیا ہوں بت پرستی کے خاتمے کے لیے اور میوزک کے خاتمے کے لیے. بہت بڑی بات ہے یہ، کیونکہ جو میوزک ہے نا وہ آپ کو اٹ کین لیڈ یو ٹو ہپوکریسی. حدیث میں آیا ہے کہ جتنا زیادہ انسان میوزک سنتا رہتا ہے اس کے دل میں منافقت بہت بڑھتی ہے. اور منافقت بڑھتی ہے کیا مطلب؟ یعنی وہ دنیا کو کچھ اچھا دکھاتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بچوں میں ڈبل فیسز ہیں، دوہری زندگی گزار رہے ہیں. امام بارگاہ میں ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں کچھ اور ہوتے ہیں. بڑے بھی بہت ایسے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میوزک بہت زیادہ ہے. میوزک کی وجہ سے ہپوکریسی ہے. ہم بعض معذرت میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اچھا بننا نہیں چاہتے، اچھا دکھلانا چاہتے ہیں دوسروں کو. ہم دوسروں کو اپنے آپ کو اچھا دکھا دیں، انسٹاگرام پر اچھا دکھا دیں، فیس بک پہ اچھا دکھا دیں، ہمارے اسٹیٹس اچھے سے ہو جائیں. اور یوزولی تو جو آج کل یوتھ ہیں وہ بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے 2 طرح کے اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، ایک جن میں والدین ہوتے ہیں، ایک جن میں ان کے فرینڈز ہوتے ہیں. والدین کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بڑی اچھی آیات قرآنی حدیث شیئر کر رہا ہے، پیچھے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا. تو اس طرح سے یہ کیوں ہے؟ یہ ڈبل فیس کیوں ہے؟ یہ ہپوکریسی کیوں ہے؟ یہ ہپوکریسی اس لیے ہے کہ میوزک بہت زیادہ ہے. آپ مانے نہ مانے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو میوزک کی طرف زیادہ جائے گا، زیادہ کا لفظ تو میں خود کہہ رہا ہوں ان کا، کہ میوزک جو ہے وہ دل کے اندر نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے کوئی سرسبز زمین پر بارش برس جائے تو اس سے جو جھاڑیاں اگتی ہیں. اتنا ریپڈلی اتنی منافقت بڑھتی ہے دل میں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر شیطانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بیہائنڈ دا کرٹنز، اور سامنے پس منظر پہ کچھ اور ہے، پیش منظر کچھ اور ہے. اس کی وجہ میوزک ہے. یہ خیال کیجئے گا. اور یہ چونکہ حضور کی بعثت کا مقصد ہے لہذا میں نے آج اس کو بیان کر دیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.